حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 جنوری جمعرات کا دن ہے، 3 رجب ہے۔ بات کریں گے کفر کی۔ کفر اپنی بری عادات سے باز نہیں آتا۔ اسلام دشمنی کے سلسلے میں وہ کبھی ہمارے آقا و مولا حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی اسلام کے نام کو کسی اور طریقے سے بدنام کرتے ہیں، کبھی پاک کتاب قرآن مجید کے نسخے کو جلاتے ہیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کے نسخے کو جلانے کے بعد نیدرلینڈ کے ایک سیاستدان نے ملکی سرپرستی میں قرآن کریم کے اوراق کو پھاڑ کر بکھیرا۔ ابھی امت کا دکھ کم نہیں ہوا تو یہ دوسری طرف نیدرلینڈ کے کمینوں نے قرآن مجید کی توہین کی ہے۔ اگر اسلامی ممالک سویڈن کی طرف سے کیے جانے والے توہین امیز واقعے پر اقدام کرتے تو اب یہ دن دوبارہ نہ دیکھنے پڑتے۔ اسلامی امارات افغانستان جو کہ اتنی مشکلات میں گری ہوئی ہے، انہوں نے سویڈن میں ہونے والے واقعے کی پرزور مذمت کی اور اس گستاخ کو سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا اور ان واقعات کو روکنے کا کہا۔ اور جب نیدرلینڈ کے گستاخ نے قرآن کریم کی گستاخی کی تو اسلامی امارات افغانستان نے مضبوط موقف پیش کیا۔ لیکن اس کے برعکس کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جنہوں نے تمام تر اس دنیا ابھی 56 اسلامی ملک ہیں، لیکن کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں جنہوں نے مضبوط موقف پیش کیا اور تاکہ ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ نہ ہوتا۔ اسلامی امارات افغانستان کے فارن افیئر منسٹری نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلامی امارات افغانستان نیدرلینڈ کے متعصب سیاستدان کی طرف سے قرآن کریم کو پھاڑنے اور اس کی بے حرمتی کرنے کے عمل کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ اسلامی امارات ڈچ حکومت کو کہتی ہے کہ اس تشدد پسند کو سخت سے سخت سزا دیں اور اس کی سیاسی سرگرمیوں کو ختم کریں تاکہ یہ متعصب پسندی اور ایسے توہین امیز واقعات کو روکا جائے جو یہ مقدس دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہم تمام اسلامی ممالک کے سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ ایسے واقعات کی بنا پر ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو ایک طرف اکٹھا ہو کر بیانیہ اور عمل اپنایا جائے تاکہ مسلمان آسانی سے اکٹھے ہو کر صحیح طریقے سے اپنے دین مقدس کا دفاع کر سکیں اور مسلمانوں کا دفاع کر سکیں، اپنے اسلامی اقدار کا دفاع کر سکیں اور دین اسلام کو صحیح طریقوں میں آگے لے جا سکیں۔ اب آپ غور کریں کہ اسلامی امارات افغانستان تمام مسلم ممالک کو دعوت دے رہا ہے کہ اتحاد قائم کریں اور ایک پلیٹ فارم پر مل کر آواز بلند کریں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو کہ عزت کے جھنڈے کو جھکنے نہ دیا جائے، اور یہ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کی سربلندی اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہر محاذ پر کھڑے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی بھی آگ کھڑا ہو یا کوئی آگے چلے تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ مسلم ممالک کے علاوہ مسلمانوں کی نمائندگی بھی افغانستان ہی کر رہا ہے، کیونکہ اتنے 56 اسلامی ممالک ہیں، کسی نے تو کوئی آواز بلند نہیں کی، اور تمام 56 اسلامی ممالک میں مسلمان بستے ہیں اور ان کے اندر جذبات بھی ہیں اور وہ ان کے دلوں کو ٹھیس بھی ہے، اور وہ اس وقت اپنے ان جذبات کی وجہ سے اس عمل کی ان کافروں کے اس عمل کی وجہ سے ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے اور وہ بڑے غم زدہ ہیں، لیکن اسلامی ممالک کے حکمران کچھ نہیں کر رہے۔ اور اس وقت اگر مسلم ممالک میں مسلمانوں کی کوئی نمائندگی کر رہا ہے تو وہ اسلامی امارات افغانستان ہے، اور اسلامی امارات افغانستان خود کو ثابت کر چکی ہے۔ اسلام کے نام پر کھانے والے اور اسلامی ممالک کے حکمران اور لیڈر کہلانے والے صرف اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں، نہ تو وہ مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں اور نہ ہی اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی غیرت مند حکمران ہوتا تو اس طرف مغربی کتوں کو دوبارہ ایسی جسارت کرنے کی اجازت یا ایسی جرأت نہ ہوتی، بلکہ ان کو یہ ہوتا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمیں نیست و نابود کر دیں۔ لیکن انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مسلمان حکمران ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور وہ ہمارے اشارے پہ دم ہلاتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور پاکستان میں اسلام کے نظام کے لیے کام کرنا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنا حصہ ڈالیں تاکہ اسلامی امارات
کی طرح پاکستان میں بھی نظام مصطفیٰ نافذ ہو، اور پھر کوئی اسلام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچے گا ملک پاکستان کی عوام اسلام کے لیے کچھ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ پاکستان کے لیے سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہے تو پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، اور اسلام کے لیے کیا پیش کر سکتے ہیں یہ ہمارا اور آپ کا اندازہ ہے۔ ہمارے اور آپ کی سوچوں سے زیادہ لوگ اسلام کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مختصراً بات یہی ہے کہ نظام اسلام ہو، اسلامی ملک ہو، تو کافروں کو ایسا کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔